آپ سب کو خوش آمدید۔ سوچئے ایسی کون سی ایک چیز ہے جو ذہانت یا سوشل سٹیٹس ان سب سے بڑھ کر کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ آج ہم اسی ایک اہم سکل کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی صلاحیت جو ہماری پوری زندگی کا رخ طے کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، وہ کون سی ایک خاص خوبی ہے، وہ ایک سنگل ٹریٹ جو سب سے بہتر طریقے سے یہ بتا سکتا ہے کہ زندگی میں کون کامیاب ہوگا؟ اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جس نے ریسرچرز کو آپ جانتے ہیں کئی دہائیوں تک الجھائے رکھا ہے۔ اب عام طور پر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً دو چیزیں آتی ہیں، ہے نا؟ یا تو ہائی آئی کیو یا پھر سوشل کلاس، مطلب بندہ کتنا ذہین ہے یا کس خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لگتا تو یہی ہے کہ ان چیزوں سے کامیابی پکی ہو جاتی ہے، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے یہ پوری کہانی نہیں۔ اصل جواب جو کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد سامنے آیا وہ حیران کن حد تک سادہ ہے، وہ ہے ضبط نفس۔ جی ہاں، خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت، اور یہی وہ چیز ہے جو باقی سب پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ٹھوس سائنسی ثبوت ہیں۔ تو چلیے اب اس ثبوت کو دیکھتے ہیں۔ ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے لمبی چلنے والی سٹڈیز میں سے ایک کی، دی ڈونیڈن سٹڈی۔ یہ سٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ ضبط نفس واقعی آخر کتنا اہم ہے۔ یہ کوئی عام سروے نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اس سٹڈی میں ریسرچرز نے 1970 کی دہائی سے لے کے آج تک 1000 سے زیادہ لوگوں کو فالو کیا ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کے اب تک ان کی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سوچئے کتنا لمبا عرصہ ہے یہ۔ اور اس سٹڈی کے جو نتائج نکلے وہ واقعی چونکا دینے والے تھے۔ سٹڈی نے ایک بالکل صاف، واضح تعلق دکھایا۔ جن بچوں میں بچپن میں ضبط نفس زیادہ تھا نا، وہ بڑے ہو کر ہر لحاظ سے بہتر زندگی گزار رہے تھے، صحت سے لے کر پیسوں تک، ہر چیز میں۔ اور یہ پیٹرن آپ جانتے ہیں عجیب حد تک مستقل تھا۔ اور یہ تعلق ہر جگہ نظر آیا، مطلب جن بچوں کا اپنے اوپر قابو کم تھا وہ بڑے ہو کر خراب صحت کا شکار ہوئے، انہیں نشے کے مسائل زیادہ ہوئے، وہ مالی مشکلات میں پھنسے، اور یہاں تک کہ ان کے مجرمانہ ریکارڈ بننے کے امکانات بھی زیادہ تھے۔ یہ ایک حیران کن پیٹرن تھا جو بار بار سامنے آ رہا تھا۔ ریسرچرز نے اس پوری سٹڈی کو اس ایک زبردست اقتباس میں خلاصہ کیا۔ ہماری 1000 بچوں پر 40 سال کی تحقیق نے یہ دکھایا کہ بچپن کا ضبط نفس بڑے ہو کر کامیابی کی زبردست پیشگوئی کرتا ہے، چاہے لوگ اعلیٰ ذہانت والے ہوں یا کم، امیر ہوں یا غریب۔ سب سے اہم بات یہی ہے، اس کا اثر ذہانت اور سماجی حیثیت سے اوپر ہے۔ امیر، غریب، ذہین، عام، یہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک عالمگیر سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ ضبط نفس اہم ہے، لیکن یہ آخر ہے کیا چیز؟ اسے سمجھنے کے لیے آئیں اسپورٹس سائیکالوجی کی دنیا میں چلتے ہیں، ایک ایسی فیلڈ جہاں ذہنی نظم و ضبط ہی جیت اور ہار کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی بنیاد ہے مہارت اعتماد کا چکر۔ خیال بہت سادہ سا ہے لیکن بہت طاقتور۔ جب آپ کسی چیز میں بہتر ہوتے ہیں یعنی مہارت حاصل کرتے ہیں تو آپ کا خود پر اعتماد یعنی کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور جب کانفیڈنس بڑھتا ہے تو آپ اس میں مزید بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک چکر ہے۔ اور سب سے اچھی بات، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی پیدا ہوتا ہے، اسے بنایا جا سکتا ہے، تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، بس کوشش کریں، تجربہ حاصل کریں، بھلے ہی شروعات میں شک ہو۔ پھر مشق سے مہارت آتی ہے، جب کامیابی ملتی ہے تو اعتماد بڑھتا ہے، اور پھر یہی اعتماد آپ کو اگلے چیلنج کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ ایک قدیم کہاوت ہے جو اس خیال کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے، ہم اپنی توقعات کی سطح تک نہیں اٹھتے، ہم اپنی تربیت کی سطح تک گرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جب دباؤ کا وقت آتا ہے تو امیدیں کام نہیں آتی، کام آتی ہے آپ کی تربیت، آپ کی مشق۔ اصل طاقت خواہش میں نہیں، روزانہ کی تیاری میں ہے۔ اور تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جذبات کے کنٹرول۔ یہ اقتباس اس بات کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتا ہے۔ دماغ پانی کی طرح ہے، جب یہ بے چین ہو تو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، جب یہ پرسکون ہو تو سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ سوچئے، گندا، ہلتا ہوا پانی، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن صاف، ٹھہرا ہوا پانی، سب کچھ واضح ہوتا ہے۔
یہی ذہنی سکون، یہی ذہنی وضاحت ضبط نفس کی بنیاد ہے۔ تو ٹھیک ہے، تھیوری بہت ہو گئی، اب آتے ہیں عملی بات پر۔ اسے اپنی زندگی میں لانا کیسے ہے؟ اس حصے میں ہم اس پر بات کریں گے کہ کوئی بھی بالکل چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اس نظم و ضبط کو کیسے تعمیر کر سکتا ہے۔ اس کا راز چھپا ہے چھوٹی کامیابیوں میں۔ چارلز ڈوہگ دی پاور آف ہیبٹ کے مصنف کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی کامیابیاں بالکل ویسی ہی ہیں جیسا ان کا نام ہے، اور یہی چھوٹی، دیکھنے میں غیر اہم لگنے والی جیتیں آخر میں بہت بڑی تبدیلیوں کی وجہ بنتی ہیں۔ لیکن یہ کام کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہر چھوٹی کامیابی ایک نئی شناخت بناتی ہے۔ مثال کے طور پر، میں ایک منظم انسان ہوں۔ یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ پھر اس سے ایک رفتار بنتی ہے، کیونکہ حوصلہ افزائی ہمیشہ عمل کے بعد آتی ہے۔ تحقیق بھی یہی کہتی ہے۔ 138 مطالعات کا ایک میٹا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ اپنی پیش رفت کی مانیٹرنگ کرنے سے اہداف حاصل کرنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آرنلڈ شوارزنیگر نے اس نفسیات کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، چھوٹی فتوحات تلاش کریں اور ان پر تعمیر کریں۔ ہر چھوٹی فتح آپ کو اعتماد دیتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی فتوحات آپ کو بہت اچھا محسوس کراتی ہیں، اور آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بس یہی ہے، ہر جیت اگلے قدم کے لیے اعتماد دیتی ہے۔ یہ ایک مثبت سلسلہ ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اور سب سے اہم، اسے شروع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج سے ہی۔ چلیے اب اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ضبط نفس ایک پٹھے کی طرح ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ بالکل نہیں۔ اس سے ورزش کیا جا سکتا ہے، اسے تربیت دے کر وقت کے ساتھ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ تصویر اس خیال کو کتنی خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ جیسے حروف تہجی سیکھے جا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ضبط نفس بھی ایک مہارت ہے جو سیکھی جا سکتی ہے۔ اسے بچپن سے ہی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک ایسی بنیادی صلاحیت ہے جسے مشق سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اس ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، آخر وہ کون سی ایک چھوٹی سی کامیابی ہے جو آج حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ 5 منٹ کی ورزش ہے، صرف ایک صفحہ کتاب کا پڑھنا، یا کوئی چھوٹا سا کام جسے بہت عرصے سے ٹالا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں، سب سے لمبا سفر بھی ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔